سو پہلی بات ہے کہ ملزم نے اپنا کانڈکٹ ایکسپلین نہیں کرنا ہوگا. ہم نے صرف جج کا کانڈکٹ، ڈیٹیں، ٹائم بتا کر بریت لے لینی ہے اس مقدمے میں. اٹس اے میٹر آف وین. علیمہ آپا موجود ہیں، فیملی. آپ جی میڈم، ہسٹری میں کوئی ایسا ٹرائل نہیں ہوا ہوگا جو اس طرح کنکلوڈ ہوا ہے جیسے جج ابو اسناد ذوالقرنین صاحب نے ٹرائل کنکلوڈ کیا ہے. کل انہوں نے عمران خان صاحب کے وکلاء کو، سکندر ذوالقرنین صاحب کو، مجھے، بیرسٹر تیمور ملک کو، عثمان گل صاحب کو، جو کہ پروفیشنل لائرز ہیں، پروفیشنل وکیل ہیں، 3 دفعہ جج صاحب نے پہلے غلطیاں کی. ہم نے 3 دفعہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا. ہم نے تینوں دفعہ گواہ جو ہے ان کو ایگزامن کیا، اور بار بار ان کا کیا ہوا کام اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا، انکریکٹ پروسیجر اڈاپٹ کیا، نلٹی اور وائڈ اور تمام پروسیڈنگز کو ویشیٹ کیا ان جج صاحب کی. سو یہ جج صاحب بالکل انفٹ تھے ٹو ایڈجوڈیکیٹ آن دس کیس. ان کا بڑا اسٹرانگ بائس تھا عمران خان صاحب کے خلاف. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید کبھی انہوں نے کرکٹ کھیلی ہو عمران خان صاحب کے ساتھ اور بلہ پکڑا ہو اور عمران خان صاحب نے گیند پکڑی ہو تو شاید کوئی باؤنسر لگایا ان کو، جس کا انہوں نے بدلہ لیا. کیونکہ کل انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی انفیئرنیس کی. انہوں نے وکلاء کو باہر نکال دیا مقدمے سے. کبھی نہیں ہوا پاکستان کی ہسٹری میں. اور اگر میں صرف آپ کو ٹائمنگ سمجھا دوں اور اگر آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ کل یہ ٹرائل کیسے کنکلوڈ ہوا ہے. کل کے دن میں انہوں نے اعظم خان جو مین گواہ سرکار نے اپنی طرف رکھے ہوئے ہیں ان کو پہلے ایگزامن کیا صبح 10 بجے تک، اور 10 بجے تک قانونی ٹیم کو اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے رکھا. اعظم خان صاحب کے بیان ہوتے ہی جیسے ہمیں پتہ لگا ہم اندر گئے اور 3 سے 4 گھنٹے ہم نے جج صاحب پر عدم اعتماد کیا کہ آپ یہ کیس نہ سنیں، جس کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ اس کیس میں نہیں رہیں گے، میں تو رہوں گا. سو کیس سے نکالا ہمیں گیا، وہ اندر ہی رہے. کمال یہ ہوا، ایسا کبھی قانون میں نہیں ہوتا کہ جج صاحب جن پر عمران خان صاحب عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور فائنلی وکلا بھی کرتے ہیں، شاہ محمود قریشی کرتے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ 3 دفعہ کہہ دے آپ غلط ہیں، تو وہ جج صاحب تلے رہے ہیں کہ میں تو یہ کام کروں گا. اس کے بعد صرف ٹائمنگ ہی آپ کے لیے کافی ہے. دوبارہ جج صاحب ایک اور چپکے سے کوئی کمرے میں کورٹ سیٹ اپ کرتے ہیں 5 بجے. اپنی مرضی کے گواہ وہاں لے جاتے ہیں اور اپنی مرضی کے وکیل وہاں لے جاتے ہیں. ہمیں نہیں. کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ مذاق اڑ گیا نا. قانون، آئین، وکیل، رول، ہمارا فنکشن دفن ہو گیا کل. اور وہاں چپکے سے جا کے جج صاحب نے، یہ مجھے سناتے ہوئے مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، میں آپ کو بتا کے آ رہا ہوں پر بتانا تو پڑے گا آپ کو. وہاں جا کے جج صاحب نے 5:30 بجے سے لے کر رات 1 بجے تک کارروائی کی گھر نہیں گئے کہ میں یہ کیس سارے گواہ آج ہی سنوں گا. پاکستان کی ہسٹری میں رات 12 بجے اگلے دن تک نان سٹاپ ہم عدالت میں انٹر ہوئے. صبح 9 بجے ہمیں رات 7 بجے عدالت سے اڈیالہ سے باہر کر دیا گیا. اور جج صاحب کل 18 گواہ، میں دوبارہ کہتا ہوں 18 گواہ انہوں نے خود کراس ایگزامن کروا لیے کسی اور وکیل سے. رات کو ایک سوال نامہ آدھی رات کے بعد ہماری غیر موجودگی میں عمران خان صاحب کو تھما دیا گیا. ان تمام حالات کے بعد ہم ایک ہی کام کر سکتے تھے، چیف جسٹس پاکستان کو ہم دستک دے سکتے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہم آ کے پٹیشنز کر سکتے تھے. آج 2 پٹیشنیں آئیں. جج صاحب کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے، ان کو ہٹایا جائے. اور جج صاحب نے جو ڈیفنس کاؤنسلز اپوائنٹ کیے اور وکلاء کو ہٹایا، یہ غیر آئینی ان کا اقدام تھا، غیر قانونی انلیگل ایکٹ تھا. اور ایک سیپریٹ ریٹ پٹیشن آئی ہے سکندر ذوالقرنین صاحب کے بہاف پر ایز پٹیشنرز، اور بیرسٹر تیمور ملک کے بہاف پر میں نے فائل کی. حامد خان صاحب آج کورٹ میں موجود تھے، علی ظفر صاحب کورٹ میں موجود تھے، عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان موجود تھی، اور ہمیں موقع مل گیا. ہم نے چیف جسٹس صاحب سے موقع پاتے ہی اپنی تمام گزارشات مختصر الفاظوں میں ان کے آگے رکھ دی کہ ہمارے ساتھ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں، وکلاء کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کو وہ ضرور بتانا چاہتے ہیں.
یہ وکلا کا معاملہ ہے، یہ ہمارے پروفیشن کی بات ہے، یہ ہماری وکلا برادری کے اوپر یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوگا کہ لائرز کو پروسیڈنگ سے باہر بلا جواز ان کو نکال دیا جائے کہ آپ اس شخص کا دفاع نہیں کریں گے، اپنی ڈیوٹی نہیں کریں گے، اپنی آبلیگیشنز نہیں نبھائیں گے، اور ہم عدالت سے باہر۔ اور آج صبح جب آدھی قانونی ٹیم اڈیالہ جیل دوبارہ گئی تو ان کی انٹری بین تھی، تو ہم نے یہاں ٹائملی پٹیشن دائر کر دی، اور وہ ٹائملی پٹیشن پہ سماعت بھی عامر فاروق صاحب چیف جسٹس صاحب نے ہماری گزارشات سن لی، اور ہم نے انہیں کہا کہ آپ پلیز اس کو جلد از جلد اس کو سماعت کے لیے اس کو لگائیں، یہ جج صاحب کو روکیں، یہ جج صاحب تلے ہوئے ہیں سزا دینے پر بائی ہک اور بائی کروک، جو بھی ان کو میتھڈالوجی ملے، انہوں نے ساری رات کام کیا ہے اور انہوں نے ساری رات محنت کی ہے، تو آپ انہیں روک دیں۔ تو ہم نے تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کیا کہ ہمارے کیسز لگ جائیں، مگر ہمارے کیسز پہلے کی طرح ہی نہیں لگے، اور ہمیں یہاں سے مین وائل آپ ہی کے تھرو، میڈیا کے تھرو اطلاع مل گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں 10 سال کی سزا ہو گئی۔ مجھے ایک صحافی بھائی نے اندر سے اطلاع دی کہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اندر کیا ہوا۔ انہوں نے کہا عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب سے جب سوال جواب جج صاحب نے کرنے شروع کیے تو 1 گھنٹہ پہلے، تو عمران خان صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ سائفر کدھر ہے، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سائفر نہ میری ذمہ داری ہے نہ میرے پاس ہے، وہ پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی ابو اسناد ذوالقسنین صاحب نے کہا میں آپ کو 10 سال کی سزا سناتا ہوں۔ اس پہ خان صاحب کی رسپانس تھی ایک لمبا سا کہکا، اور وہ عدالت سے باہر نکل گئے۔ سو یہ ہے سر ابھی تک کی رودات۔ اٹ از اے ویری اگلی ڈے، اٹ از اے ڈارک ڈے۔ اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کہ آج یہ ٹرائل لیگلی کنکلوڈ نہیں ہو پا رہا تھا، لیگلی قانونی ٹیم کا پروسیکیوشن 3 پروسیکیوٹرز، سو مجھے حیرت جج صاحب پہ ہے کہ جج صاحب کہاں سے اتنا حوصلہ لائیں، بار بار گرنے کے بعد، بار بار غلطیاں کرنے کے بعد، بار بار فالٹنگ، کنٹینیوسلی ہی واز ایٹ فالٹ، کنٹینیوسلی ڈیفیکٹیو پروسیجر اڈاپٹ کرتے رہے، کنٹینیوسلی ایرونیس پروسیجر اڈاپٹ کرتے رہے، کنٹینیوسلی قانون کی غلط تشریح کرتے رہے، اور ان کو اجازت یہ ملتی گئی کہ وہ جو ان کا دل کرتا ہے وہ کریں۔ اینڈ میں وہی ہوتا ہے، انجام بھی بتا دوں آپ کو، جس دن یہی کیمرے ہوں گے، یہی لوکیشن ہوگی، یہی جگہ ہوگی، کتنے دن ہوں گے دیکھتے ہیں، نمبر 1 کتنے منٹ اندر لگیں گے اس کو اوور ٹرن کرنے کو، اس مذاق کو، اس کنوکشن کو۔ میرا خیال ہے جج صاحب 3-4 دن سے تو یہی سوچتے رہے ہوں گے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ 2 سال کا کیس ہے، تو میں پہلی بات تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا یہ 10 سال 14 سال اور ڈیتھ کا کیس